کہانی کا عنوان عشق آتش، قسط نمبر 11۔ ہال کے دروازے سے اندر داخل ہو کر بائیں طرف کے دروازے سے گزر کر ڈائننگ روم میں آتے تانیہ کو محض چند سیکنڈ ہی لگے تھے، مگر اسے یوں لگا جیسے ایک عہد سے گزر آئی ہو۔ لاؤنج میں قدم رکھنے سے پہلے اس نے ڈرائنگ روم سے آتی آواز پر دھیان دیا۔ وہ سب بدستور گپ شپ میں مصروف تھے۔ تانیہ اطمینان سے اظہر فاروقی کے کمرے تک آئی اور دستک دینے والی تھی کہ کسی نے کہا، کرنل صاحب اپنے کمرے میں نہیں ہیں۔ تانیہ نے مڑ کر بہادر کو دیکھا جو ڈرائنگ روم میں چائے لے کر جاتا اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ کہاں گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ زمینوں پر گئے ہیں، کل شام تک آ جائیں گے۔ آپ کو کوئی کام تھا تانیہ بی بی؟ نہیں، تم جاؤ۔ تانیہ نے اسے جانے کو کہا، پھر خود ہی اسے آواز دے کر روک لیا۔ بہادر؟ جی تانیہ بی بی۔ وہ روبوٹ کی طرح واپس مڑا۔ جب مہمان چلے جائیں تو مجھے بتا دینا، میں دادا جان کے کمرے میں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ کر چلا گیا تو تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر تک تو وہ یوں ہی کھڑی رہی جیسے سوچ رہی ہو اب کیا کرے۔ پھر اس نے ہینڈ بیگ بیڈ پر ڈالا اور خود بھی جوتے اتار کر آرام سے لیٹ گئی۔ وہ جس زاویے سے لیٹی تھی، آتش دان کے اوپر لگی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ کرنے کو اور کچھ تو تھا نہیں، وہ یوں ہی اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ تصویر کسی 19-20 سال کی نوجوان لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھی۔ کشادہ پیشانی پر تھیکے ابرو کمان کی طرح کاٹ دار تھے۔ بڑی بڑی سنہری مائل غلافی آنکھیں جن پر خمدار پلکوں کی گھنی جھالر تھی۔ ستوں ناک گال سرخی مائل بھرے بھرے تھے۔ ہونٹ گداز اور تھوڑی قدرے باریک تھی۔ چہرے کی رنگت کندنی تھی جس کے اطراف میں شہد جیسی رنگت والے سلکی بال بکھرے ہوئے تھے۔ کانوں میں موتیوں کے آویزے لٹک رہے تھے اور کندھوں پر بڑا سفید دوپٹہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ جو بھی تھی بلا شبہ حسین تھی۔ مگر حسن بھی تو دو طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہی آنکھیں چندیا جاتی ہیں کیونکہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ پھر جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو ذہن یوں ہڑبڑا کر جاگتا ہے جیسے نیند سے جاگا ہو۔ پھر جتنی بار انہیں دیکھا جائے اپنی کشش کھوتے جاتے ہیں۔ البتہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں کو چندیاتے نہیں، باندھ لیتے ہیں، یوں کہ پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ پھر چاہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، ان کا اثر باقی رہتا ہے اور جتنی بار وہ سامنے آئیں لگتا ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکی کا چہرہ بھی ان چہروں میں سے تھا جن سے نظر نہیں ہٹتی، بالکل اسی طرح جیسے اب تانیہ کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ تانیہ نے کئی بار دیکھا تھا کہ اظہر فاروقی کسی بت کی طرح بیٹھے گھنٹوں اس تصویر کو تکا کرتے تھے۔ ان کی محویت پر ثانیہ کو حیرت ہوا کرتی تھی، لیکن اب خود اس تصویر کو دیکھتے ہوئے بالکل محو ہو چکی تھی۔ مگر اس کی محویت کی وجہ محض اس لڑکی کا حسن نہیں تھا۔ تانیہ نے وہ تصویر تو سینکڑوں بار دیکھی تھی مگر تصویر والی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے یہ چہرہ بہت مانوس لگتا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ سوال سر اٹھا رہے تھے جو بچپن میں اس تصویر کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آتے تھے۔ وہ کون ہے؟ اس کی تصویر اس گھر میں کیوں لگی ہے؟ اس کا اس گھر کے مکینوں سے کیا تعلق ہے؟ مگر تانیہ جانتی تھی کہ ان سوالوں کو سوچ لینا جتنا آسان ہے، ان کے جواب پانا اتنا ہی مشکل۔ اسے یاد تھا ایک بار جب وہ چھوٹی تھی اس نے مریم سے پوچھا تھا، ماما وہ لڑکی کون ہے جس کی تصویر دادا جان کے کمرے میں لگی ہے؟ تمہیں اس بارے میں جاننا ہے؟ وہ ایک دم عیز و غضب سے بولیں۔ تانیہ نے چاہا انکار کر دے مگر ننھی سی بچی سہم کر ہاں میں سر ہلا بیٹھی۔ پھر کیا تھا؟ مریم نے جھپٹ کر اس کا بازو اپنی آہنگی گرفت میں لیا اور اس کے گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ نور الہدیٰ نے مریم کو اس حرکت پر ڈانٹا اور کونے میں کھڑی دہشت سے کانپتی تانیہ کے پاس آئے۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ رو بھی نہیں پا رہی تھی اور رونے کی کوشش میں اس کے حلق سے لا یعنی آواز ہی نکل رہی تھی۔ 5-6 سال کی بچی کو گود میں اٹھا کر وہ صوفے پر آ بیٹھے۔
کتنی ہی دیر تک نور الہدیٰ اسے اپنے سینے سے لگائے تھپکتے رہے۔ وہ کبھی اس کے بالوں سے انگلیاں چلاتے، کبھی اس کے مسلے گئے گالوں پر پیار کرتے۔ بہت دیر بعد کہیں جا کر وہ نارمل ہوئی تھی، مگر اس کے ذہن میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دن بعد اظہر فاروقی نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا کہ وہ کبھی تصویر والی لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ اس کا خوف کچھ اور گہرا ہو گیا۔ پھر اس نے خوف کے مارے کبھی اس لڑکی کا ذکر نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تانیہ کا خوف تو ختم ہو گیا، مگر وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ وہ لڑکی چاہے جو بھی ہو، اس کا ذکر شجر ممنوعہ ہے۔ پھر ایسے سوال کرنے کا کیا فائدہ جن کا جواب نہ ملے؟ یہ سوچ کر اس نے کبھی اس لڑکی کے بارے میں اپنے ذہن میں تجسس پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ بھلا اگر دادا جان کے کمرے میں کسی لڑکی کی تصویر لگی ہے تو لگی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دم سے تانیہ کو احساس ہوا جیسے وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ وہ بیزاری سے رخ بدل کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی کبھی نہیں بتائے گا یہ کون ہے۔ اس نے خوف سے اپنا سر جھٹکا اور بیڈ سے اٹھنے ہی والی تھی کہ کھٹک کر رک گئی۔ اس کی نظر دادا جان کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ریڈ ڈائری پر اتفاقاً ہی پڑ گئی تھی۔ لوگ ڈائری لکھتے ہیں، مگر اس نے دادا جان کو ہمیشہ ڈائری پڑھتے دیکھا تھا۔ دیکھوں تو اس ڈائری میں کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر تجسس جاگا۔ ٹیبل سے ڈائری اٹھا کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ تکیہ رکھ کر نیم دراز ہوتی وہ ڈائری کا پہلا صفحہ کھول کر پڑھنے لگی۔ میاں جی نواب شاہ کے متمول اور بااثر زمیندار تھے۔ بلند و بالا حویلی سمیت کئی ایکڑ پر پھیلی زرعی اراضی پشتوں سے ان کی خاندانی جاگیر کے طور پر ورثے میں ان کے حصے میں آئی تھی۔ بیگم حیات نہیں تھیں، البتہ مرحومہ نے 2 اولادیں دی تھیں اور دونوں ہی بیٹے تھے، بڑے مظہر فاروقی اور چھوٹے اظہر فاروقی۔ مظہر فاروقی میاں جی کی طرح ہی پکے زمیندار تھے اور واجبی سی تعلیم کے بعد ہی وہ زمینوں کے کاموں میں جت گئے۔ اظہر فاروقی کا مزاج تو زمیندارانہ نہ تھا، مگر انہیں اپنے آبائی پیشے سے کوئی خاص شفق نہیں تھی۔ اس کے بجائے انہیں تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی تھی۔ میاں جی کو بیٹے کا شوق پسند تھا اور ساتھ ہی وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے اظہر فاروقی کو حصول تعلیم کے لیے بخوشی کراچی بھیج دیا، جو اس وقت ایک ابھرتا ہوا چھوٹا سا شہر تھا۔ البتہ ہاسٹل کی رہائش انہیں پسند نہ تھی۔ جب تک اظہر فاروقی میٹرک کر کے کالج میں پہنچے، انہوں نے کراچی میں ہی وسیع رقبے پر حویلی کی تعمیر کروا لی۔ 1000 گز پر تعمیر کیا گیا قصر فاروقی سفید سنگ مرمر سے بنی پرشکوہ عمارت تھی، جس کے چاروں طرف دائرے کی شکل میں 500 گز چوڑا خوبصورت لان تھا۔ باہر سے اگر یہ عمارت سرسبز و سفید کا شاہکار تھی، تو اندر سے سیاہ و سفید کا عجوبہ۔ قصر فاروقی کی تزئین و آرائش میں لکڑی کا بکثرت استعمال ہوا تھا، وہ بھی صرف آبنوس کی لکڑی کا۔ اظہر فاروقی نے قصر فاروقی میں رہتے ہوئے ہی گریجویشن کا ایگزام دیا اور اس کے بعد آرمی میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ میاں جی کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ چاہتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اظہر فاروقی واپس حویلی آ جائیں، اور اظہر فاروقی کو یہ منظور نہیں تھا۔ آخر مظہر فاروقی ان کی مدد کو آئے اور نہ جانے کن مشکلوں سے انہوں نے اظہر فاروقی کو آرمی جوائن کرنے کی اجازت دلوائی۔ بہرحال جب سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو گئے تو انہیں بیٹوں کی شادی کا خیال آیا۔ اس معاملے میں اظہر فاروقی نے بڑے بھائی کی طرح ہی فرمانبرداری سے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا۔ میاں جی نے خود بہوؤں کے انتخاب میں احتیاط برتی۔ مظہر فاروقی کی بیگم نورین زمیندار گھرانے سے تھیں، البتہ چھوٹی بہو فریال کراچی کے پڑھے لکھے خاندان سے تھیں اور خود بھی تعلیم یافتہ تھیں۔ شادی کے پہلے سال ہی مظہر فاروقی بیٹے کے باپ بن گئے اور پوتے کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد ہی میاں جی قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ دکھ کتنا ہی بڑا ہو، زندگی نہیں رکتی، یہی سوچ کر دونوں بھائی اپنی زندگیوں میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن اظہر فاروقی کے نصیب میں ایک اور دکھ لکھا تھا۔ اظہر فاروقی آرمی جوائن کرتے ہی مسافر ہو گئے اور ان کا پڑاؤ کبھی ایک شہر میں نہیں ہوتا تھا، مگر فریال کو بھی گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا اور اظہر فاروقی کی غیر موجودگی میں ان کا حویلی میں رہنا ایسا ضروری بھی نہیں تھا، اس لیے وہ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی قصر فاروقی شفٹ ہو گئیں۔ لیکن ان کا اپنے سسرال سے مکمل رابطہ تھا، کبھی وہ خود حویلی چلی جاتیں تو کبھی ان کے جیٹھ اور جیٹھانی بیٹے کو ساتھ لیے کراچی آ جاتے۔ اس بار بھی ان کی واپسی
ایک لمبے قیام کے بعد ہوئی تھی، مگر وہ نواب شاہ تک نہیں پہنچ سکے۔ راستے میں ہی ان کی کار کا مسافر کوچ کے ساتھ زبردست تداسم ہوا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی اظہر فاروقی جائے حادثہ پر پہنچ گئے، مگر جب وہ پہنچے تو ان کے بھائی اور بھابھی دم چوڑ چکے تھے، لیکن 3 سال کا ان کا بیٹا معجزانہ طور پر محفوظ رہا تھا۔ بھائی بھابھی کی تدفین سے فارغ ہو کر جب دونوں میاں بیوی نے رخت سفر باندھا تو اس ننھے سے بچے کو بھی ساتھ لے آئے۔ فریال کی اپنی گود تو اب تک خالی تھی۔ انہوں نے بہت آسانی سے اس بچے کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر لیا اور بہت جلد ہی وہ ان کی زندگی کا مرکز بن گیا، یہاں تک کہ شادی کے 7ویں برس منتوں اور دعاؤں کا ثمر بن کر پیدا ہونے والی ملیحہ فاروقی بھی اس کے لیے فریال کی محبت کو کم نہ کر سکی۔ پھر اس کے 7 سال بعد جیسے اظہر فاروقی حصول تعلیم کے لیے کراچی آئے تھے، اپنے بھتیجے کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا، مگر 4 سال بعد ہی انہیں واپس آنا پڑا۔ ملیحہ کی پیدائش کے وقت ہی فریال کو کچھ پیچیدگیوں سے گزرنا پڑا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ مستقل بیمار رہیں، اور 11 سال کی بیماری کے بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملیں۔ پالنے والی ماں کو کندھا دے کر وہ پھر لندن سدھار گئے، مگر ملیحہ کی زندگی میں خلا ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ حالانکہ بابا جان نے بہت جلد ہی ریٹائرمنٹ لے لی، شاید ملیحہ کی تنہائی کے خیال سے، مگر پاس ہونے اور ساتھ ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ یا تو اپنی اسٹڈی میں وقت گزارتے ہیں یا پرانے دوست ملک ناصر کے ساتھ شطرنج کھیلتے ہیں، اور میری یعنی ملیحہ فاروقی کی روٹین بھی بس یوں ہی تھی۔ میں نے حال ہی میں گریجویشن کیا ہے اور میرا سارا وقت گھرداری میں یا پینٹنگ میں گزرتا ہے۔ ہاں، روز ہی کچھ وقت نکال کر میں لائبریری چلی جاتی ہوں۔ ویسے تو بابا جان کی لائبریری میں میرے لیے بہت سی کتابیں ہیں، مگر لائبریری جانے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ میں اس تنہائی سے کچھ دیر کو پیچھا چھڑا سکوں جو امی جان کے انتقال کے 9 سال بعد بھی مجھے بھوکلا دیتی ہے۔ مگر اب شاید تنہائی کا احساس کچھ کم ہو جائے۔ پڑھائی ختم کر کے نور الہدیٰ نے لندن میں جاب بھی کر لی۔ پھر اب سنا ہے کہ بابا جان کے بھتیجے ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ تانیہ کو جھٹکا لگا تھا، وہ جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی۔ پھر اس نے اس لائن کو دوبارہ پڑھا، پھر تیسری اور چوتھی بار۔ ہر بار پڑھنے سے ایک ہی بات سمجھ میں آئی، پاپا دادا جان کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ اس کے لیے انکشاف تھا۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہ بات سچ ہے تو بھی چھپائی کیوں گئی؟ بھلا اس بات کے پتہ چل جانے میں کیا حرج ہے؟ اظہر فاروقی اگر نور الہدیٰ کے چچا بھی تھے تو تانیہ کے بہرحال دادا ہی تھے۔ پھر اس نے سوچا جب تک وہ سب کچھ جان نہیں لیتی اس بات کو خود تک محدود رکھے گی۔ اسی وقت دستک کی آواز پر تانیہ اچھل گئی۔ اس نے جلدی سے ڈائری اپنے پیچھے چھپا لی۔ دروازہ کھلا ہے، اس کی آواز پر ملازمہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ مہمان چلے گئے ہیں تانیہ بی بی، اور سب آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ ڈائری ہاتھ میں لیے اٹھی اور چلتے ہوئے تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے شک سا ہو رہا ہے کہ ملیحہ فاروقی آپ ہی ہیں، اور اگر آپ ملیحہ ہیں تو یہ ڈائری بھی آپ ہی نے لکھی ہوگی۔ ہمیشہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ جان پاؤں، اور اب یہ ڈائری مجھے آپ کے بارے میں کافی کچھ بتانے والی ہے۔ مگر گھبرائیے مت، پڑھ کر آپ کی ڈائری واپس کر دوں گی، اور اس میں جو بھی لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ چپ ہوئی، پھر اپنی ہی حرکت پر ہنستی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے ڈائری اپنے کمرے میں رکھی اور کھانا کھانے نیچے آ گئی۔ ڈائری پڑھنے کی جلدی میں اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا اور چند نوالے لے کر ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے لائٹ آن کی اور دروازہ لاک کر کے دراز میں سے ڈائری نکال کر بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔